اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ سبھی کو یووا صوفی مشن میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان کو بیان کرنا کسی عالم یا کسی پیر یا کسی ولی کے بھی بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم آپ کو ایک چھوٹی سی بات پر غور کرانا چاہیں گے کہ ان کی شان کیا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی بات پر غور کرانا چاہیں گے، اور وہ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب اپنے والد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتی تھیں تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے۔ اب آپ غور یہ کیجئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں عرش سے لے کے فرش تک صرف ایک ذات خدا کو چھوڑ کر باقی اللہ کو ہٹا کر باقی پوری کائنات عرش سے لے کے فرش تک، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ ملائکہ ہوں، سب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں، ان کے ادب میں کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے، اور قرآن کے جو 5 سچے ہیں، آیت مبارکہ میں جو بیان اللہ نے کیے ہیں 5 سچے، اس میں بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ شامل ہیں۔ تو اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان وہ شان ہے کہ جہاں تک نہ تو علم پہنچ سکتا ہے نہ عقل پہنچ سکتی ہے، یہاں تک کہ ہم ان کی شان کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی کیا شان ہے۔ اس شان کا تصور بھی کرنا ناممکن ہے، کوئی اس شان کا، اس عظمت کا تصور نہیں کر سکتا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام حدیثوں میں موجود ہے، تاریخ اسلام میں موجود ہے، کوئی مولوی جھٹلا نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ اب پوچھئے ان سے سوال کہ جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نبی کے جگر کا ٹکڑا ہیں، ان کے جسم کا گوشت ہیں، ان کے جسم کا حصہ ہیں، تو انہی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد کو، ان کے جگر کے ٹکڑوں کو کربلا میں ان کی گردنیں کاٹ کر ان کے جسموں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا، تو اس وقت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر کیا گزری ہوگی، اور ان کے والد جناب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی۔ وہ گنہگار کس مقام پر پہنچے گناہ کے، وہ ظالم ظلم کے کس مقام پر پہنچ گئے، اور ان پر کیسا عذاب ہوگا، کیسی اللہ کی نالت ہوگی ان پر، کس بدترین عذاب کے مستحق ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا۔ کیا گزری ہوگی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ان کی بیٹیوں کو تماچے مارے گئے، جب ان کی بیٹیوں کو رسیوں سے باندھ کے ان کی گردنوں کو کھینچا گیا، جب ان کو نیزے چبوئے گئے، جب ان کو تماچے مارے گئے، جب ان کو ننگے سر بازاروں میں گھمایا گیا، اس وقت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی۔ یہ اس گھر کی بیٹیاں ہیں کہ جس گھر میں فرشتے بھی بنا اجازت کے اندر نہیں آتے تھے، جس گھر میں فرشتے بنا اجازت کے اندر نہ آئیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی یہ اوقات نہیں تھی کہ وہ دروازے پر بنا اجازت لیے مولائے کائنات کے گھر میں داخل ہو جائیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو جائیں،
اس گھر کی بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں میں گھمایا گیا، تو اس وقت کیا گزری ہوگی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو مسلمانوں غور کرو اس بات پر، فکر کرو اس بات پر، ذہن رکھو اس بات پر کہ آخر کیوں ایسا کر رہے تھے یہ لوگ۔ پڑھو تاریخ کو، پڑھو صحیح حدیثوں کو، پڑھو صحیح آیتوں کو، پوری آیتوں کو سمجھو۔ یہ مولوی کی توڑ مروڑ کے پیش کری ہوئی آیتوں کو نہ سمجھو، پوری آیتیں سمجھو۔ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہے اہل بیت کی شان، کیوں کرا گیا اہل بیت کے ساتھ اتنا ظلم، تب آپ کو معلوم پڑے گا۔ اور یہ سمجھنے کے لیے آپ کو کسی مولوی یا فتنہ گر جماعت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا ان کی آل کے پاس، یعنی کہ واپس آپ کو اہل بیت کے پاس جانا پڑے گا۔ اور آج بھی اللہ کا کرم ہے، اہل بیت آج بھی دنیا میں قائم ہیں، آج بھی اہل بیت ہیں۔ آپ اہل بیت کے پاس جائیے، آپ صوفیہ کرام کے پاس جائیے، تب آپ کو معلوم پڑے گا کہ کربلا میں کیا ہوا، کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا تھی اور وہ کس لیے کیا گیا۔ تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا ویڈیو ہوگا وہ حضرت زینب پر ہوگا، سلام اللہ علیہ پر ہوگا، کہ ان کی شان کیا تھی، ان کی عظمت کیا تھی۔ کیونکہ جنگ کربلا کے اندر اللہ معاف کرے میرے ان جملوں کو، اہل بیت معاف کریں میرے ان جملوں کو، کہ حسین پاک نے تو صرف 3 دن جنگ کی تھی، 3 دن جد و جہد کی تھی، یا 10 دن مان لو یا کچھ مہینے مان لو جد و جہد کی تھی، اور وہ بھی ان سے الگ ہٹ کے صرف میدان میں خطبے دیے اور میدان میں جنگ لڑی۔ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے ان کی قید میں رہ کر کے دین کو بچایا، ان کی قید میں رہ کر کے اپنی بیٹیوں کو سنبھالا، ان کی قید میں رہ کر کے اپنی بہوؤں کو سنبھالا، اور ان کی قید میں رہ کر کے واپس اہل بیت کے جو بچے تھے ان کو واپس سے علم اور ان کو حقانیت سکھائی اور ان کو سمجھائی۔ اور وہاں پہ انہوں نے جو مظاہرہ کیا علم کا اور جو مظاہرہ کیا وہ عمل کا، تاریخ بتاتی ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب بولتی تھیں، جب خطبے دیتی تھیں، تو کبھی ایسا لگتا تھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں، کبھی تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا لگتا تھا خود مولا کائنات مولا علی مشکل کشا موجود ہوں، کبھی خطبہ دیتی تو لگتا تھا کہ خود امام حسین علی مقام موجود ہوں۔ تو وہ شخصیت جو کہ ایک عورت ہو کر کے اس مقام پر فائز ہوئیں کہ تمام شاعروں نے ان کے اوپر کلام لکھے، تمام عالموں نے ان کے اوپر باپ بنائے، تمام علماء دین نے ان کے اوپر کافی کچھ لکھا، تمام بزرگان دین نے ان کی شان میں کافی کچھ لکھا، کافی کچھ بیان کیا۔ تو ایسے ہی کچھ چیزوں کو ہم باریکیوں کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل یووا صوفی مشن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔